بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تب کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو عمر بن صفی کی لونڈی سارہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، اے سارہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے؟ یہ لونڈی مغنیہ تھی، یعنی کہ گانے گانے والی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی، جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ صحابہ کرام نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے مہیا کیے۔ اس کے بعد حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بدری صحابہ ہیں، اس لونڈی کے پاس آئے۔ یہ حاتم بن ابی بلتع بھی اس قلیل حضرات میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ حد دیا اور اس ڈاک کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کی۔ سارہ نے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور حد لے لیا۔ پیارے دوستو، حد کا عنوان کچھ یوں تھا، حاتم بن ابی بلتع کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام۔ عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، سارہ بڑی تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاتم بن ابی بلتع کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے ہوئے تھی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاتم بن ابی بلتع کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے۔ سب سے پہلے حاتم کی جانب سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط واپس لانا سب سے ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد حاتم کے لیے سزا تجویز ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر بن عوان اور حضرت طلحہ اور حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو سارہ کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ شاہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ، جب روضہ خاک پہنچو گے، پیارے دوستو، روضہ خاک مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاتم بن ابی بلتع کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا۔ اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کی محتیل لگائے عورت کی اسی جگہ جا ملا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے۔ شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا، چنانچہ واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی اور نہ ہمیں جھٹلایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل ہاتھ نکال، ورنہ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہی رہیے، میں ہاتھ دیتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہ سے ہاتھ نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کیا، چنانچہ انہوں نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتع کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاتم نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، میرا اسلام چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور مجھے میرے مشرکین بھائیوں سے جدائی کی محبت نے بالکل بھی اس بات پر آمادہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے
درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں جانتا تھا کہ اس بات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ ہاتھ ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دیا، یعنی کہ انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں جلال آیا اور بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا خبر؟ شاید اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی طرف جان کر فرمایا ہو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پیارے دوستو، حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ ان بہادر صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بھی تھے، تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھے کہ نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی وفات 65 سال کی عمر میں، یعنی کہ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔